کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 پہ اسٹاپ کیا تھا، وہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابراہیم علیہ السلام کی کل کچھ دعائیں تھیں، ان میں نمبر 1 کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کر کیا دعا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو کیا آپ کو اور مجھے یہ بات یاد رہی کہ ہمیں عبادت ہی نہیں کرنی بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعائیں بھی مانگنی؟ کام کرتے وقت بھی اللہ سے دعا مانگنی کہ اللہ اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص کر کے قبول فرما لیجیے، اس کے بعد بھی اللہ اس نیکی کو قبول کر لیجیے۔ اللہ نے محنت تو کی لیکن اللہ قبول تو آپ نے کرا۔ دیکھیں آپ کو مجھے اب تک گارنٹی ہے ہماری کتنی نمازیں قبول ہوئی ہوئی، ہمارے کتنے رمضان کے روزے قبول ہو چکے ہوئے ہیں، کتنی تہجد جو ہم نے پڑھی وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہمیں گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ عمل وہی قبول ہوتا ہے جس میں اخلاص ہو۔ ٹھیک، تو اخلاص بھی پیدا کرنا ہے اور اللہ سے قبول ہونے کی دعائیں بھی مانگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اور دعائیں بھی مانگی تھی کہ اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھی اور عمدہ عبادت نہیں مانگنی آتی، وارنا مناسکنا وتب علینا، اللہ جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو معاف فرما دیجیے۔ بے شک آپ التواب ہیں، اللہ کی صفت تھی التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، الرحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح بہت خوبصورت دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور ابراہیم علیہ السلام کی تمام مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوئیں اور آج تک وہ دعائیں جیسے ان کی قبولیت کا اثر ابھی بھی جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری جو دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کا علم دے، والحکمہ، حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ کی صفت العزیز اور الحکیم، مکمل غلبہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ رب چونکہ حکمت والا ہے وہ ہر کام بڑی حکمت کے تحت کرتا ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا تھی، وہ دعا مانگتے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، اور وہ اپنی ماں کا خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو جب حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے بصرہ روشن ہو گیا ہے، اور بصرہ شام کی سرزمین۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور وہ یہی دعا ہے۔ آگے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 130 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ مطلب توحید سے روگردانی کرنا اصل میں انسان کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں بھی صالحین کی فہرست میں شامل فرمائے۔ اور فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، اسلم اسلام لے، جسے ہم کہتے ہیں فرما برداری اختیار کر۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں تو اپنے جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ آج ہم سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہم نے اسلام قبول کیا، اسلم، یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا گیا اور آج ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی لفظ مسلمان ہونے کا، اسلم کا لفظ کا معنی سمجھا ہے؟
کہ مسلمان اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان اصل میں اسلام لانے کا مقصد، اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے جھک جائے، جیسے ایک غلام اپنے مالک کے آگے سر جھکا کے گردن جھکا کے کھڑا رہتا ہے اور جو وہ اس کو کام کرنے کو کہتا ہے وہ صرف وہی کام کرتا ہے. یہ اصل میں فرما برداری تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم، فرما برداری کر، یہ کام کر، قال اسلم، تو اس نے کہا میں نے فرما برداری اختیار کی، لیکن کس کے لیے؟ لرب العالمین، اپنے رب کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ووصى بها ابراہیم بنی، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی کی تھی. باپ بھی توحید پرست تھا، بیٹوں کو بھی وصیت کی. کس چیز کی؟ کہ اے میرے بیٹوں، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم بھی فرما بردار ہو. باپ نیک ہے، اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں کہ جب تمہیں موت آئے اس وقت بھی تم فرما بردار ہونا. دیکھیں انسان اسی حالت میں مرتا ہے، وہی کام کرتے ہوئے مرتا ہے عام روٹین میں جو بہت زیادہ کرتا ہے، جو بہت زیادہ گنگناتا ہے، جو بہت زیادہ سوچتا ہے، جو بہت زیادہ انسان جس ٹاپک پہ بات کرتا ہے موت بھی وہی باتیں کرتی، وہی گنگناتے اور وہی سوچتے ہوئے آ جاتی. اب دیکھیے جو رب کا فرما بردار ہے، جو ہر وقت کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی وفات یا اس کی موت بھی کس حالت میں ہوگی؟ اپنے رب کی فرما برداری کی حالت میں. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹوں توحید اختیار کر لو، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو اور اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرو. اور ایسا نہ ہو یہ فرما برداری پورا شارٹ ٹائم ہو، ایک ہفتے، ایک مہینے، چند دن، 15 دن، نہیں. اتنی فرما برداری کرنی ہے اپنے رب کی، اپنے رب کو اتنا راضی کرنا ہے کہ تمہیں موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے. رک کے سوچئے کہ آج کی مائیں، آج کے باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے کہ بیٹا کٹ جانا، مر جانا، لیکن توحید نہ چھوڑنا. تمہیں مرنا بھی اس حال میں ہے کہ تم نمازی ہو، تم دیندار ہو، تم رب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے والے ہو. آج ہمارے یہاں کیا وصیتیں کی جاتی ہیں؟ ہم اس کے گھر نہیں جاتے تھے، اس کے گھر نہیں جانا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تمہیں بھی اس سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھنا. یہی نصیحتیں اور وصیتیں کی جاتی ہیں، چونکہ ایمان کا لیول تو ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا کیا آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم معبود، آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. فرمایا یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ اس نے کیا وہ اس کو ملے گا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آج اس دور میں بھی یہود و نصارہ کا ایک طریقہ کار تھا. وہ کیا کہتے تھے کہ ہم چونکہ ملت ابراہیم میں سے ہیں اس لیے ہم بخشنا ہے، ہماری بخشش ہو جائے گی. اور وہ سمجھتے تھے ہم صحیح راستے پہ. یہودی بھی یہ بات کہتے تھے، عیسائی بھی یہ بات کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو امتیں تھیں جو گزر گئی، انہوں نے جو اچھا کیا وہ ان کو ملے گا. اب تمہارا جو اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر اور تمہارے اپنے جو تمہارا انجام ہے وہ تمہارے اپنے اعمال پر ہوگا. جو تم کرو گے اس کی سزا تمہیں ملے گی. حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. کون کس فیملی سے ہے، کون اللہ کے نبی کے خاندان، کون ہاشمی گھرانے سے ہے، کون حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی سے بلونگ کر رہا ہے، کون کس صحابی کی لڑی سے، ڈزنٹ میٹر. کل قیامت کے دن نہیں دیکھا جائے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب. فیملیز کون سی ہیں؟ انبیاء کے خاندان ہیں، انبیاء کے قریبی ہیں. لیکن کیا وہ نسبت، کیا وہ حسب نسب ان کو ان کے اعمال کے مقابلے میں کافی ہوا؟ نہیں ہو سکتا. ہم جس مرضی اونچے خاندان سے ہوں، کل قیامت کے دن آپ کے اور میرے اعمال صرف ہمارے پاس ہیں.
کوئی خاندان، کوئی حسب نسب آپ کے اور میرے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو ایک اللہ کے ہونے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اللہ بھائی ہوتے ہیں، ان کی مائیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کا دین ایک ہوتا ہے۔ شریعتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن دین جو عقیدہ تھا وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ اور فرمایا کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ آج ہم بھی یہ کہنے والے بن جانا چاہیے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ رک کے سوچیے ہم کس کے فرما بردار ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ اپنی خواہش نفس کے۔ میرا دل یہ کر رہا ہے، سوچیے ایک بت ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ کرو وہ کرو اور ہم پیسے بھاگے جا رہے ہیں، یہ کھا لیا جائے، یہ ریسٹ کر لیا جائے، آج کی نماز چھوڑ دی جائے، آج کا قرآن اسکپ کر دیا جائے، آج ایسے کر لیا جائے، آج ہم بس، اور ہم بھاگ بھاگ کے وہی کریں، یہ ہمیں آرڈر کریں۔ اور یہ کون ہے؟ ہمارے اندر کا موجود خواہش نفس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیلے آسمان تلے جتنے بت پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے بدترین بت خواہش نفس ہے، جس کو ہم نے خود سے بت بنایا ہوا ہے۔ آج سے ہمیں کیا بننا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیا کہنے والا بننا ہے کہ ہم تو سب اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ کس کے لیے؟ جو رب العالمین ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات پوری کرنے والا ہے، جس کی ہم پر بے تحاشا بے شمار احسانات۔ اور فرمایا پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہی وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، بس عنقریب اللہ تجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین السمیع ہے۔ دیکھیں جب ہم توحید کے راستے پر آتے ہیں، جب ہم اپنے خواہش نفس کے کو قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مخالف چلتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک طرح کی جنگ چھڑی ہوتی، ہمارا دل ہمیں کچھ کہہ رہا ہے ایسے کرو، ہماری خواہش نفس ہمیں کچھ کہہ رہی، لیکن ہم اپنے رب کی خاطر اپنے دل کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب یہ نہیں کرنا، اب ہمیں اپنے رب کی خاطر یہ اور یہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کی صفت کے السمیع، وہ رب سننے والا ہے، وہ رب ہر طرح کی دعا، ہر طرح کی آہٹ، ہماری سستیاں، ہماری خواہش نفس جو ہمیں کہہ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہمارے دل سے دماغ تک جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ رب وہ بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ السمیع، وہ سن رہا ہے، خوب سننے والا ہے، وہ آج ہی نہیں سن رہا، السمیع ہمیشہ سے سن رہا ہے، نصیر فاعل کے وزن پہ ہمیشہ سے سنتا آ رہا ہے، ہمیشہ سنتا رہے گا، آج بھی سن رہا ہے۔ العلیم خوب جاننے والا ہے، وہ ہماری کیفیت جانتا ہے، ہم کس کس درد سے گزرے، ہم کس کس اذیت سے گزرے، ہم لوگوں کو کب کہاں کیسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، کہاں ہمارے دل دکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی جب یہ صفات انسان کے دل میں بیٹھ جائے نا تو پھر صبر کرنا، پھر اپنے خواہش نفس کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے، ونحن له عابدون، اور ہم تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، یہ آیت شروع ہوتی ہے تو عرب جو گرامر کے یعنی نحوی اور صرفی جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو لفظ، ایک لفظ جو ہے وہ حذف، آپ سمجھتے ہیں کبھی فاعل حذف ہو جاتا ہے، کبھی مفعول حذف ہوتا ہے، کبھی فعل بذات خود حذف ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے یہاں پہ فعل الزموا، التزموا، لازمی پکڑ لو، یہ لفظ یہاں پہ حذف ہے، اور وہ کیا ہے، کیا لازمی پکڑنا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہ لازمی اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رنگ سے بہترین کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا
نصارہ نے نصرانیت کے لیے، عیسائیوں نے عیسائی بننے کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص ان کے دین میں آتا ہے، کوئی شخص اگر کرسچن بنتا، کوئی عیسائی ہوتا، تو اس کو اس زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے تھے. آئی تھنک بیپٹزم کہتے ہیں اس کو. آج بھی یہ کام کیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے نیو بورن بیبی کو ایک بہت بڑے ٹب لائک چرچ میں لے جا کے اس پانی کے اندر سے ڈبکی دلاتے ہیں، کلرفل پانی میں سے، زرد رنگ کے پانی میں سے. اور کیا کہتے ہیں، اس سے نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا. اس کے بغیر کوئی بھی نصرانی بن نہیں سکتا، کوئی عیسائی بن نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو سب سے بہترین جو رنگ ہے وہ اللہ کی بندگی کا رنگ ہے. آپ سمجھتے ہیں نا، ہر ادارے کا اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے، ان کا ایک اسپیسیفک کلر ہوتا ہے. اور پھر جب آپ اسپیسیفک کلر پہنتے ہیں، اسپیسیفک یونیفارم پہنتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ کا ایک رنگ ہے، وہ چڑھتا کیسے ہے؟ اللہ کی بندگی سے چڑھتا ہے. اور جب انسان اللہ کا رنگ اختیار کرتا ہے تو پھر انسان دنیاوی رسم و رواج، دنیاوی رستے، دنیاوی وہ جو لوگوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں ان سے ٹوٹلی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور وہ رب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. مطلب اس کا بولنا بھی رب کے لیے ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، اس کا سننا اور سنانا بھی اپنے رب کے لیے ہوتا ہے. وہ انسان ٹوٹلی بدل جاتا ہے. اور پھر وہ کیسا بدلتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا تو زمین پہ ہے، لیکن وہ مشہور کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر بلا کر کہتے ہیں، اے جبرائیل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان کے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تمہارا رب فلاں بن فلاں، آپ کو اور میرا نام لیا جائے، اس سے بڑھ کے کوئی اور سعادت ہو سکتی ہے؟ نام لے کے کہا جائے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور زمین کے بندوں کے دلوں میں بھی اس شخص کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے. پھر وہ شخص بے شک کالے رنگ کا ہو، اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن دلی طور پہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے، دلی طور پہ ایک قسم کا پیار. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم کیا کہو، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں. کل سے امید ہے انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، تو ہمیں آج سے ہی اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بہترین کوئی رنگ نہیں ہے جو دنیا میں اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں نا، جب آپ کہیں جائیں اور بہت بڑا کوئی ایونٹ ہو اور آپ اگر اس ادارے کا یونیفارم پہن کر، اگر آپ اسی ادارے کے سے جڑے ہوئے اور اسی ادارے کا یونیفارم پہن کے وہی کلر پہن کے جائیں تو آپ کو وہاں کے لوگوں والا پروٹوکول نہیں ملتا ہے نا. آپ کو فرنٹ سیٹس بھی مل جاتی ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی بھی مل جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا، جو لوگ اپنے رب کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون کا عملی نمونہ بنتے ہیں. کل قیامت کے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ جب یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان قرار دیا ہے. اور یہ ایک ایسی اونٹنیوں پر، حدیث یاد ہے نا آپ لوگوں کو، سورہ مریم کے آخری رکوع میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو ایسی اونٹنیوں پر بٹھا کے، حدیث میں لفظ آتا ہے 2 2 3 3 اور 4 4، جیسے جیسے یہ مل کے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جیسے جیسے مل کر یہ دین پر عمل کیا کرتے تھے، دین کی خدمتیں سر انجام دیا کرتے تھے، ویسے ویسے جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو ان اونٹنیوں پر بٹھایا جائے گا جن کے پالان سونے کی ہوں گے. اور یہ کہاں تک جائیں گے؟ میدان حشر تک. جبکہ وہی وہ وقت ہوگا جس میں کچھ لوگوں کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہوگی، کچھ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. اور ان میں کیا کیا عذاب، کوئی اگر یاد ہو آپ میں سے کسی کو، تارکول کا لباس پہنا کے خارش کی اوڑھنی اڑا دی جائے گی. اسی طرح کچھ لوگ کیسے ہوں گے جن کو وہ سونے اور چاندی کی پلیٹس گرم کر کے ان کے جسموں پہ، چہروں پہ لگائی جا رہی ہوں گی. مطلب بے تحاشا قسم کے لوگوں کو عذاب دیے جا رہے ہوں گے، وہ اسی حالت میں میدان حشر کی طرف چلتے جائیں گے. جبکہ کچھ لوگ الی الرحمن وفدا لفظ آتا ہے، یہ کون ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنے رب کی خاطر ہوتا ہے. وہ رب جب قبر سے اٹھیں گے تو اللہ رب العالمین پھر ان کے لیے اسپیشل انتظام کریں.
رحمان کے مہمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تو تمہارے اعمال ہیں، اور ہم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے خالص ہیں۔ دیکھیں بندگی اور اللہ کا رنگ کب چڑھتا ہے؟ جب انسان کیا اٹھتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم تو صرف اور صرف اس کے لیے خالص ہیں۔ خالص کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے۔ اور فرمایا یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور پھر سے فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ تمہاری ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا، اور تم سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہی بات کو دوبارہ ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو ایسا تو ہو کر ہی رہے گا اور ایسا ہر صورت ہو کے رہے گا۔ اور پھر سے وہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ فرمایا ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف یہ لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کا، یہودی اور جو نصارہ تھے ان کا جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ اور مشرکین مکہ کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ایک ایسے ڈائریکشن میں نماز پڑھا کرتے تھے، ایک ایسی طرف رخ کیا کرتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں بنتی، دونوں ڈائریکشنز بنتی تھی۔ لیکن جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اب سوال اٹھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کریں یا پھر بیت المقدس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 منتھ، ٹھیک 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ قبلہ یہی چلتا آ رہا تھا پچھلے انبیاء کا، اور میجورٹی یہ جانتی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ بیت اللہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے منتظر تھے اس بات کے کہ اللہ کا کب حکم آئے اور کب قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آ گیا تحویل قبلہ کا کہ اب آپ قبلہ کا رخ چینج کیجئے، اپنا رخ چینج کیجئے، اور کس طرف کیجئے؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ اپنی ڈائریکشن چینج کریں گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب بے وقوف قسم کے لوگ جو دین حق کو یا اللہ کی طرف یا اللہ کی طرف رخ کرنے کو یا اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کو، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو سیریسلی نہیں لیتے، وہ کیا کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ اس وقت کہہ دیجئے گا کہ مشرق اور مغرب تو دونوں اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول آپ پر گواہ ہو، اور ہم نے کسی بھی قبلے کو
جس پر وہ اس سے پہلے تھے نہیں، اس لیے نہیں بنایا جو اپنے دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بات بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بے حد شفقت کرنے والا، لرؤوف بہت شفقت کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اس طرح سورہ آل عمران کی آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں تم اللہ کے سامنے ننگے بدن، ننگے جسم یعنی بے لباس اور بغیر ختنہ کے اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ پھر فرمایا میری امت کی کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا یہ اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے موجودگی کے بعد جب آپ دنیا میں تھے تب تک نہیں، لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے وہ کام کیے جو آپ نے نہیں کیے تھے، جو آپ کو نہیں بتائے گئے تھے، یعنی نئے کام کیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہوں گا جیسے صالح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ جب تک میں موجود تھا میں ان کا ذمہ دار تھا، لیکن جب آپ نے اٹھا لیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پورا ایکسپلین کیا اور فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام سے پوچھا تھا کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک نہیں پہنچا دیا، تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی گواہی تھی جو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ صحابہ کرام سے لی، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام گواہیاں دیں گے۔ ہر نبی اپنی قوم کے بارے میں گواہی دے گا کہ اے میرے رب میں نے دین کی دعوت کا حق ادا کیا تھا، لیکن ان کی قوم انکار کرے گی۔ تو امت محمدیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اور اسی طرح آج کے دور میں ہر شخص جو داعی دین ہے وہ بھی گواہی دینے والوں میں شامل ہوگا کہ اللہ ہم نے آپ کے دین کا حق ادا کر دیا تھا، اور پھر لوگوں کا رسپانس کیا تھا وہ یہ بھی بتائیں گے اللہ ہم نے ان کو دین کی دعوت دی تھی لیکن ان کا ہی رسپانس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم سے گواہیاں لی جائیں گی، تم دوسروں کے حق میں بھی گواہیاں دو گے۔ اور فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ بڑا شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی قرار دیا گیا، اور فرمایا وہ رب کیسا شفقت کرنے والا کیسا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا دیکھو قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، یقیناً ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سو اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف کیجیے، تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ روایت سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آ گیا کہ آپ نے کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اس ٹائم تک جتنے بھی مسلمان تھے مدینہ کے اندر وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ لوگ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ لوگ کوبہ میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آج رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی اسی کی طرف منہ کر لو۔ ان کا رخ شام کی طرف، بیت المقدس شام میں نا، شام کی طرف ان کا رخ تھا، انہوں نے گھوم کر نماز کے اندر اپنا رخ کعبہ کی طرف کیا۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا ایک مسجد کو مسجد قبلہ تعین کہا جاتا ہے، تو مسجد کو قبلہ تعین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ آدھی نماز کس طرف کر کے پڑھ لی تھی؟ بیت المقدس کی طرف، اور بقیہ نماز جب پیچھے سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی پر آیتیں نازل ہو گئی ہیں، قرآن نازل ہو گیا ہے، قبلہ بدل دیا گیا، انہوں نے نماز میں اپنا رخ چینج کیا۔ رخ کے سوچیے کہ آپ کے اور میرے اندر اتنا مضبوط ایمان ہے کہ ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ بات ایسے اور ایسے فرمائی ہے یا یہ دین کا حکم یہ ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو فوری چینج کرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا اس دور میں ایک تھا تحویل قبلہ۔ آج کے ٹائم میں، آج کے دور میں آپ کو اور مجھے، ہم سب کو بھی اپنا قبلہ چینج کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ کیسے؟ جب ہم گناہوں کے راستے پر ہوں،
جب ہم نافرمانیوں کے راستے پر ہوں اور ہمیں قرآن اور حدیث کا پتہ چلنا شروع ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے طور اور طریقے بدلنا شروع کرتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث کی طرف آتے ہیں. ہم وہ عمل جو پہلے کر رہے تھے, جو گناہوں والی کہہ لیں کہ مجلسیں جو ہم پہلے اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بچیاں جو پہلے پردہ نہیں کر رہی تھیں پردہ کرنا شروع کرتی ہیں, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو کیا ہو گیا؟ لوگوں کے سوال اٹھتے ہیں, اب کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی تھی, لگتا ہے اس کو کوئی ٹینشن ہے, لگتا ہے کوئی پریشان. اب تو لوگ یہی کہتے ہیں آپ قرآن کے ساتھ جڑیں, آپ پردہ کرنا شروع کریں, یا قرآن کو زیادہ پڑھنا شروع کریں, قرآن کلاس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, لوگ ایسی باتیں کریں گے. تو دیکھیے, اگر ہم ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیں تو کیا ہم دین پر صحیح معنوں میں عمل کر سکتے ہیں؟ ایک طرح کی ڈائریکشن ہوتی ہے نا, چینج, قبلہ چینج ہوتا ہے نا ہمارا. اور دیکھیے, اگر قبلہ چینج کرنا پڑے, ڈائریکشن چینج کرنی پڑے اپنے رب کی خاطر, اپنی بری محفل, دوست اگر چھوڑنے پڑے یا کچھ بھی چھوڑنا پڑے, تو پھر اسے اپنے رب کی خاطر اگر چھوڑ رہے ہیں تو وہ رب گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں, اور نہ آپ ہرگز ان کے قبلے کی پیروی کیجیے, اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں, یہ دونوں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہودی اور عیسائی بیت المقدس کے ڈفرنٹ ڈائریکشنز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. عیسائی بیت المقدس کی اس حجرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی, اور جبکہ یہودی جو ہے بیت المقدس کے دوسرے ڈائریکشن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں, نہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں, لہٰذا آپ اس طرح کے معاملے میں پریشان نہیں ہوں. اور فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ گیا, تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ یہ بات جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتابوں میں ایسے موجود تھی, ان کو پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے. سلیمان فارسی کا واقعہ آپ میں سے میجورٹی کو یاد ہوگا. 4 نشانیاں جو بتائی گئی تھیں, اس بیس پہ جا کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں, لیکن فرمایا لوگوں کا ایک گروہ, ان کے علماء کا ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے, تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اور فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے, لہذا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, آپ نیکیوں میں سبقت لے جائیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے قبلے, لوگوں کے ڈائریکشن, لوگوں کو چیک کرتے پھریں. کیا فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے, نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. دیکھیے ہر کسی نے اپنا ایک قبلہ بنایا, ہر کسی کی ایک کوئی نہ کوئی ڈائریکشن. کوئی مال کمانے کے چکروں میں ہے, کوئی عزت کمانے کے چکروں میں ہے, کوئی شہرت کمانے کے چکروں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مین گول کیا ہونا چاہیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تم نے دوڑ لگانی ہے, تم نے سبقت لے جانی ہے. وہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ وہ نیکیاں ہونی چاہیے, نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے. اور فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں, اور بے شک یقیناً یہی آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے. اور اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اور جہاں سے تم نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو, تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو. بار بار حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی بھی حجت باقی نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا, سو ان سے مت ڈرو. فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو. جب بھی ہم اپنے ڈائریکشن چینج کرتے ہیں, جب بھی ہم روحانی تبدیلی کی طرف آتے ہیں, ہمارے دلوں میں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. اب لوگ کیا کہیں گے, اب لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
فَبَخْشَوْنِي صرف اور صرف مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور فرمایا میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا تھا اور تمہیں پاک کرتا تھا اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا تھا اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ آج ہم نے سبق وہیں سے شروع کیا تھا، یہ تھی۔ اس کے بعد کیا دعا تھی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا والی کی بعد بھی دعا تھی، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ یہ وہی جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے جیسے ہم نے بھیجا آپ کے اندر ایک رسول جو ان پر آیتیں پڑھتا ہے ہماری، جو تمہیں پاک بھی کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت بھی سکھاتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی سے کہتے ہو، اپنے آپ کو ملت ابراہیم میں شمار کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی، وہ دعا پوری ہو گئی۔ تمہارے اندر ایک ایسا نبی آ گیا ہے جو کیا کرتا ہے؟ آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے، تمہیں پاک کر رہا ہے۔ رک کے سوچئے، کیا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کام کیے؟ کیا میں قرآن کی تلاوت سنتی ہوں؟ کیا قرآن سے اپنا دل پاک کرتی ہوں؟ دل کے اندر جو گندگی، میل کچیل، یہ میل کچیل کون سی میل کچیل؟ گناہوں کی میل کچیل، حسد، نفرت، بغض، کینہ، یہ سب کچھ بھی اس میں شامل۔ کیا ہمارا دل صاف ہو چکا ہے؟ اور فرمایا اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ کیا ہمیں قرآن اور اس کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو اتنا ڈیپلی پڑھا کہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ اور ساتھ ہی وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہیں اتنی بڑی نعمتیں مل گئی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي، اور میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کیا مطلب ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرے میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ جو دل ہی دل میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں، ویسے ہی یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا؟ آپ اس کو یاد کریں اچھے الفاظ میں، اور ممکن ہے وہی آپ کو اس ٹائم پہ عین اسی وقت پہ آپ کو ویسے ہی یاد کرو، یا آپ اس کو یاد کر رہے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہوں اس ٹائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں فوراً یاد کروں گا۔ اور یاد رکھیے گا جو بندہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جس کی اذکار تسبیحات آسمان کی طرف چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی مشکل میں دعا مانگتا ہے تو اس کی مشکل میں مانگی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان آسمان پہ مشہور ہو چکا ہے، آسمان کے دروازے تو اس کے لیے روز کھل رہے ہیں، تو جب وہ ٹینشن پریشانی میں بھی دعا مانگ رہے ہیں وہ فوراً جا رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز، ہم رمضان کے بہت کنارے پر ہیں، رمضان ذکر کا مہینہ ہے، اذکار کا مہینہ ہے، آتے جاتے ہم اللہ کے گھر آتے ہیں، اللہ کے گھر سے واپس جائیں گے۔ یہ اللہ کے گھر آنا جانا بھی اپنا ذکر و اذکار سے خالی نہیں رکھنا، رستے میں بھی تسبیحات فکس کرنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ اس طرح کی تسبیحات فکس رکھیں، کوئی گناہ نہیں اگر اپنے ہاتھ میں بھی اگر کوئی چھوٹی سی تسبیح پکڑ لیں گے، شرط یہ ہے کہ دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو۔ یہ لوگ کیا کہیں گے یہ مانی نہیں رکھتا، اپنے ہاتھ میں نشانی کے طور پر، کیوں؟ کیونکہ ہم انگلیوں پہ شروع کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کیا دکھانے کے طور پہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کیا وہ رب صرف ہمیں یاد کرے گا؟ کیا وہ رب ہمیں خیر و برکت بلائیاں نہیں عطا فرمائیں گے؟ اور ساتھ ہی فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ نعمتیں کاؤنٹ کیجئے، جو کاؤنٹ لیس ہے، کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اسی طرح ہمیں اپنا شکر بھی بڑھانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو کتنی نعمتیں دی تھی؟
یاد ہے کسی کو؟ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، تسبیحات کیا کرتے تھے بلند آواز سے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طور پر. اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اور ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی. اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت. تو اس پر بھی شکر ادا کرنا بنتا ہے، اور شکر کے طور پر عمل کرنے چاہیے. کبھی نفل بڑھا دیں، کبھی تسبیحات بڑھا دیں، اور ہر وقت ہمارے دل میں ہماری زبان پر الحمدللہ ہونا چاہیے. اور فرمایا وَلَا تَكْفُرُونِي، میری ناشکری نہ کرو. یاد رکھیے کہ لفظ ناشکری کے لیے کوئی اور لفظ نہیں آیا. ناشکری کے لیے یکفرون کا لفظ آیا، کفر کرنا. گویا نعمتوں کی ناقدری ایک طرح کا کفر ہے. اللہ رب العالمین کے شکر گزار نہ ہونا ایک طرح کا کفر کرنے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، اللہ کی مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے. تم چاہتے ہو کہ اللہ کی خاص مدد تم پر ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر اور احد کے میدان میں کی گئی، تمہیں بھی ایسی ہی مدد درکار ہے. تو استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کچھ بچے سمجھتے ہیں یہ معیت، ایک ہوتی معیت عام اور ایک ہوتی معیت خاصہ. خاص طور پر اللہ کا ساتھ ہونا، معیت لفظ سمجھتے ہیں نا. تو یہ جو لفظ آ رہا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ اسپیسیفکلی خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی انسان جہاں پہ بھی ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہوتے اللہ تمہارے ساتھ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. لیکن یہاں پر خاص معیت کا ذکر، جب آپ اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کر رہے ہیں تو اللہ کی وہ خاص مدد نازل ہوگی جو کسی اور پر نازل نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے ہی نہیں. اور یقیناً ہم تمہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور فرمایا بے شک ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دیجیے. زندگی ملے انسان اس دنیا میں اور اس کی آزمائش نہ ہو، یہ ناممکن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں 4-5 چیزوں سے آزمائیں. کبھی خوف ہوگا، کبھی دولت کے چھین جانے کا خوف، کبھی عزت کے چلے جانے کا خوف، کبھی بے عزت ہو جانے کا خوف، اسی طرح کبھی بھوک، کبھی جان مال کا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کے تمام معاملات کے اندر خوشخبری کن لوگوں کو دینی ہے؟ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں. روزہ بھی صبر سکھائے گا، قیام اللیل بھی صبر سکھائے گا. نیند آ رہی ہے لیکن نہیں، ہمیں تو نماز میں کھڑے ہونا ہے. قیام اللیل صبر سکھا رہے، روزہ صبر سکھا رہے. تو دیکھیے اگر ہم اپنی بھوک پیاس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو مطلب ہم باقی ہر چیز پر بھی صبر کر سکتے ہیں. ہمارے اندر صبر موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مزید دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے. اور فرمایا یہ خوشخبریاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس ٹائم پہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر اسے دل کی حاضری سے کہا جائے تو اس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اس کے بندے، اور اس کا بھی کہ ہمیں ہر حال میں اس کے واپس ہے. دیکھیں جو ہم دل سے بات تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی اور چیز چھن گئی، چلی گئی، کسی کی اولاد فوت ہو گئی، والدین میں سے کوئی چلا گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا اصل معنی کیا تھا؟ یہ بھی اللہ کے تھے، اللہ کے پاس گئے، ہم بھی اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں. اور اس سے دل میں صبر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں. اور خوشخبریاں کس چیز کی ہیں؟ جنت کی. اس جنت کی جس کے بارے میں جب لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ وہاں کی نعمتیں دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کاش دنیا میں ہماری کھالیں
کینچی سے کتر دی جاتی، کاٹا جاتا ہماری کھالوں، اور ہم صبر کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت دنیا تو بڑی حقیر تھی، بڑا عرضی سا وقت تھا، گزر گیا. آج اس کے ریوارڈ بہت بڑے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر چراغ بھی بجھ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ جاتا تو اللہ کے نبی نے بھی اس وقت بیٹھے ہی پڑا تھا. تو مطلب کیا ہے کہ دیکھیں، جب ہم صبر کرتے ہیں اور اس طرح کے عمدہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو انسان کو 3 نعمتیں ملتی ہیں. وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے بڑی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں. ورحمہ، نمبر 2 رحمتیں ملتی ہیں. نمبر 3 واولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ آیت جب آپ صفا مروہ مطلب سعی کرتے ہیں، یہی آیت سے شروع کرتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو جو بھی کوئی اس کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے. اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین نے مکہ نے حج اور عمرہ کے اندر شرکیہ رسمیں اختیار کر لی تھی، شرکیہ رسمیں شامل کر لی تھی. انہوں نے صفا اور مروہ پر بت نصب کر لیے تھے، رکھ لیے تھے. تو لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو بت رکھے ہوئے، کیا ہم مطلب یہ تو ایک جاہلی عرب کا ایک طریقہ کار بن گیا تھا صفا مروہ کرنا بت رکھ کے، تو کیا ہم کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا مروہ تو اللہ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے. یہ عظیم نشانی کیسے بنی ہے؟ صفا مروہ عظیم نشانی کیسے بنی تھی؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ماں بیٹا. اصل میں محنت کس کی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام. ماں تھی نا، ایک ماں دوڑ رہی تھی، کس تلاش میں دوڑ رہی تھی؟ ایک پانی کی تلاش میں. امیجن کیجئے وہاں پہ ایسا کیا تھا کہ اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ آج لوگ اتنی پیمنٹ کر کے وہاں جاتے ہیں اور ہر امیر غریب ایک ہی لباس پہن کے وہاں دوڑتا نظر آئے گا. نیچے بھی، اوپر بھی، اس سے اوپر بھی اور اس سے اوپر بھی فلورز ہے نا، لوگ دوڑ رہے ہیں. کیوں؟ ایک عورت تھی نا. دیکھیے، رب کی رضا پہ راضی رہنا، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا. دیکھا جائے، رک کے سوچئے گا، وہ ایک عورت تھی اور ان کے شوہر کی ایک دوسری بیوی موجود تھی. اگر ہم اس سٹوری کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو کچھ جگہوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو دوسری بیوی تھی اس کی اولاد نہیں تھی. اب ان کا بیٹا ہوا ہے، آپس میں کلیشز ہوئے. اللہ نے کیا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ بے شک سے ایک بہت بڑا مشن تھا، آنے والے کل میں کعبہ کو آباد کرنا تھا. کیا حکم دیا گیا؟ اس ماں کو لو، اس کا دودھ پیتا بچہ لو اور اس کو اس بے آبو کے آبادی میں چھوڑ کے آ جاؤ. اب ابراہیم علیہ السلام نے عارضی سا کھانا لیا، ان کو لیا اور وہاں پہ چھوڑا. اور جب چھوڑ کے واپس ہونے لگے تو ہاجرہ نے کیا پوچھا تھا؟ کیا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا؟ آپ نے سیرہ پڑھی ہے کچھ لوگوں نے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھے میرے رب نے حکم دیا. میں نے کہا تھا پھر ٹھیک ہے، اور وہ چلے گیا. اب آپ خود سوچیے، آپ اور میں اگر ہم میں سے اس جگہ پہ کوئی ہوتا، صرف اپنی بات سوچیے، اور ایسے ہی ایک نیو بورن بیبی پاس ہے، پانی پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، جنگل ہے، یقین کیجئے سب نے کیا کرنا تھا؟ اس شوہر کو گالیاں دینی تھی جو یہاں چھوڑ کے گیا ہے. یہ ریالٹی ہے آپ کی اور میری، ہم سب کی ریالٹی. ہم نے اس کو برا بھلا کہنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس ٹائم پہ رو رہی ہیں، پریشان ہیں، لیکن دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے. وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں. اب وہ اس ٹائم پہ جب دوڑی ہیں، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوئی. انہوں نے دل سے یہ بات تسلیم کی کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے یہی چاہا تھا، میرے رب نے میرے لیے یہی پسند کی ہے. وہ بچہ بلک رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، میجورٹی ماؤں کے سمجھ سکتے ہیں نا اس ٹائم پہ کیا ٹینشن ہوگی. لیکن
اس ٹائم پہ بھی وہ اپنے رب کے لیے عاجز ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی ہیں، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، ان کے دل میں کسی اور کے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسا پسند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پسند کیا، ایسا ان کا عمل اللہ کو پسند آیا ہے کہ قیامت تک لوگ وہاں ویسے ہی دوڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ویسے ہی کیا۔ ربنا ارنا مناسکنا، اللہ اپنی عبادت کے طریقے سکھا، اور وہ عبادت کے طریقوں کی دعا جو انہوں نے مانگی، حج کا طریقہ اللہ نے کس کو سکھایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، سورہ حج کی آیات میں آتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اصل بات سمجھیے، دیکھیے جب ایک عورت حقیر نہیں ہے، جب وہ اپنے رب کی خاطر مخلص ہوتی ہے نا، اپنے رب کی خاطر صبر کرتی ہے، اپنے رب کی خاطر کچھ کرنے کا سوچ لیتی ہے کہ بس میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یقین کیجئے وہ رب پھر اس کو بھی چنتا اور اس کے آنے والی نسلوں کو بھی چن لیتا ہے۔ وہ رب رائے گا نہیں جانے دیتا کسی عورت کا رونا، اگر وہ برحق رو رہی، کسی عورت کا دلی دکھی ہونا۔ کیا آپ کی اور میں نے کبھی یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں حضرت حاجرہ جیسا صبر عطا کر دیں، اللہ ہم جیسا اخلاص عطا کر دیں؟ وہاں جا کر بھی اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام جیسا اخلاص عطا فرما دیجئے، اللہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جیسا حسن اخلاص، ان جیسا صبر، ان جیسی استقامت عطا فرما دیجئے۔ پھر وہاں سے جو چشمہ پھوٹا تھا اس چشمے کی مالک بنی، پھر وہاں پہ کعبہ بیت اللہ بنا، اس کی متولی بنی، پھر ان کے خاندان آنے والی نسلیں اس کعبہ بیت اللہ کی متولی تھیں، اور آج تک یہی لڑیاں متولی ہیں، کعبہ اور بیت اللہ کی۔ اللہ نے چن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، وہ رب بڑا قدردان ہے، شاکر، اللہ بڑا قدردان، وہ بڑی قدردانی کرتا تمہارے ایک قدم اٹھنے کی بھی، علیم، وہ تمہاری محنتوں، تمہاری دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے۔ اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں، جو ہم نے واضح دلیلیں نازل کی ہیں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم علمہ ثم ختمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا، اس کے پاس اتنا علم تھا، نہیں کوئی کوشچن اس کا آنسر اس کو پتہ ہے، لیکن اس نے اس کو جان بوجھ کے چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ میں اس سے بڑا علم ہوں، میں اس سے زیادہ مارکس لے سکوں، کچھ بھی سمجھ لیں، پیپر کی بات نہیں کر رہی، اوور آل بات کر رہی۔ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا قَتَمَهُ الْجِيمَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِالْجَامِ مِنَ النَّارِ، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام میں سے ایک آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ لگام سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ لگام، آپ نے گھوڑوں یا گدھوں کے منہ کے اندر وہ ایک پائپ کی طرح کوئی چیز رکھ کے پیچھے رسی ڈلی ہوئی ہوتی، تو وہ جو منہ کے اندر وہ جو ایک لوہے کی سلاخ یا کوئی اسٹیل کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو لگام بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کی ایک لگام ان کے منہ میں رکھ دی جائے گی۔ جو لوگ علم رکھنے کے باوجود بھی کسی کو کچھ نہیں بتا رہے، دیکھیں کسی کو کچھ نہ بتانا آپ کے غرور اور تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ آپ سے کوئی رکے کھڑا سوال پوچھ رہا ہے، پلیز یہ بتا دیں کہاں پڑھے، پلیز مجھے یہ بتا دیں اس کا کیا جواب ہے، یا اس سوال کا کیا جواب بنتا ہے، خواہ وہ دینی اعتبار سے ہے خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن اگر آپ خاموش کھڑے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ تکبر ہے نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے خاموش ہے نا، کوئی بھی چیز ہے جان بوجھ کے خاموش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہاں سے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور وہ حق بیان کر دے۔ روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن میں یہ دو آیتیں ہوتی تو میں اتنی احادیث بیان نہ کرتا، کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ آیتیں نہ ہوتی تو میں بتاتے ہی کچھ نہ لوگوں کو، مطلب میرے پاس علم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سا علم لیا، لیکن میں نے اسے اپنے تک محدود نہیں رکھا، اس سے آگے بھی شیئر کی، اور انہی باتوں سے ڈرتے ہوئے۔ اور فرمایا
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال ہی میں مر گئے، نافرمانیوں کی حالت میں مر گئے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو موت کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے سوا اوروں کو شریک بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، فرمایا وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ فرمایا کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں کہ بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر رب العالمین نہایت توبہ قبول کرنے والا الرحمن اور الرحیم ہے تو انسان کو یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ رب شدید عذاب دینے والا بھی ہے اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل لا تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات کٹ جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو، تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جیسے یہ ہم سے بے تعلق ہو چکے ہیں۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال اس دن حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال ہے، پاکیزہ ہیں، ان میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر دوسری دفعہ یا ایھا الناس کہہ کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے، اور حکم کیا دیا گیا ہے کہ حلال اور طیب کھانا ہے، یعنی یہ حکم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اہل کتاب والمشرکین مکہ کے لیے بھی تھا، سب کے لیے تھا کہ دیکھو حلال اور طیب کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ شیطان ہی انسان کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ دیکھیں چند تھوڑا سا وقت ہے، چند دن کی تو زندگی ہے، یہ یہی ایک ہی تو موقع ہے انجوائے کرنے کا، سب کر رہے ہیں میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا، یہ ساری باتیں کون دل میں ڈال رہا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ گونگے بہرے اور اندھے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر سے آپ کو اور مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بے شک اللہ پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دیکھو اللہ پاک ہے، پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا، اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا، اور وہ کیا تھا؟
पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। इस तरह एक हदीस से पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया था जो लंबा सफ़र करता है, बिखरे बाल हैं उसके, गर्दो गुबार उसके जिस्म पर है, आसमान की तरफ हाथ फैलाता है और मिलता है रवायत से कि काबा के सामने बैठा है। दुआओं की कबूलियत के सारे चांसेस पूरे हैं। काबा के सामने होना, सफ़र की वजह से मिट्टी पड़ी हुई है, अल्लाह के घर तक पहुंचने के लिए अगर मिट्टी भी पड़ जाए तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं ना। फिर इसी तरह उसके बाल खड़े हुए मतलब बिखरे हुए और एक लंबा सफ़र, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, दुआओं की कबूलियत की सारे चांसेस हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया वो हाथ फैलाकर कहता है ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, और सूरत हाल ये है कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम और उसे जो गज़ा दी गई वो हराम है, तो भला उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। मतलब क्या है कि जो शख्स हराम खाता है और हराम के साथ जुड़ा हुआ है उसकी दुआएं कबूल। और ये रवायत मुस्लिम की रवायत थी। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो सिर्फ उसी का शुक्र अदा करो। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, उस रब ने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और हर वो चीज़ हराम की है जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाता हो। फिर जो मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि ना वो बगावत करने वाला हो ना हद से गुजरने वाला हो तो उस पर कुछ भी गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। जो लोग छुपाते हैं जो अल्लाह ने किताब में से उतारा और फरमाया उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार, जो लोग अल्लाह के दीन को पैसों के बदले में बेच डालते हैं, लोगों की मर्जी की बात क्या कि उससे कीमत वसूल करते हैं, पर मैं ये लोग अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं भर रहे और ना अल्लाह इनसे क़यामत के दिन बात करेगा और फरमाया ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। यही लोग हैं जिन्होंने गुमराही के बदले गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को बख्शिश के बदले में खरीद लिया। सो वो आग पर कितना ही सब्र करने वाले हैं, इस वजह से कि बेशक अल्लाह ने ये किताब हक के साथ उतारी है और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया यकीनन वो बहुत दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिदायत के रास्ते पर इस्तिकामत अता फरमाए। तिलावत सुन लेते हैं आगे से आयत नंबर 177। الموفون بعهدهم تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लो, मतलब ये कि तुम इस फिरके के साथ जुड़ जाओ, इस डायरेक्शन में हो जाओ, इस नुक्कड़ पे खड़े हो जाओ, ये और वो। अल्लाह ताला ने फरमाया ये नेकी नहीं, मतलब तुम नेकी को समझ लो कि बस सिर्फ और सिर्फ ये नेकी सिर्फ ये नहीं है। इसका किसी मतलब नहीं है कि किबला की तरफ रुख करना या किसी डायरेक्शन की तरफ रुख करना कोई मायने नहीं रखता, वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन इसको ही एक नेकी बना लेना कि बस सिर्फ ये नेकी है। तो फरमाया नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक और मगरिब की तरफ फेरो, बल्कि असल नेकी तो ये है वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। असल नेकी तो ये है कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फरिश्तों और किताब पर और नबियों पर ईमान रखता है और वो आतल माल अला हुब्बिही, माल की दिल में बड़ी मोहब्बत है, एक चीज बड़ी पसंद है, लेकिन अपनी पसंदीदा होने के बावजूद वो उसे अपने रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों और गर्दनें छुड़ाने में देता है। मतलब क्या है, देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम अपने करीबी रिश्तेदारों पर ही खर्च करना होता है, क्योंकि मुकाबले तो उन्हीं से चल रहे होते हैं ना, अपने चचा, अपने फूफो, अपने मामू, उनके बच्चे, यही तो रिश्ते होते हैं और यही पे मुकाबले चलते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, माल की मोहब्बत के बावजूद करीबी रिश्तेदारों में खर्च करना अगर वो मोहताज है, तो साथ ही फरमाया असल नेकी ये है, और साथ ही फरमाया नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, और जो शख्स भी अपने मुआहिदे को पूरा करे जब वो किसी से मुआहिदा करता है, और खुसूसन जब तंगी और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं, उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा। इन्होंने क्या कहा था, कुछ याद है इन्होंने क्या कहा है? हमें तो कुछ नहीं बताया कि इन्होंने क्या कहा है।
انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کہ حقوق انہوں نے ادا کر دیے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں متقی ہیں. آپ اور میں ہم سب لوگ متقی کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کی فہرست اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے. اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے. قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل اور غلام کے بدلے وہی غلام، لیکن شرط کیا ہے وہ قاتل ہو. اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت ہوگی. پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے اچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا یہ لازم ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور ایک مہربانی ہے. پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کے قتل کے بدلے میں پورا پورا قبیلہ قتل ہو جایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قاتل مقتول کے بدلے میں صرف اور صرف قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو، کہ تو تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیں بظاہر دیکھنے میں کیا ہے، قصاص کیا تھا؟ قتل کے بدلے قتل. دکھنے میں کیا ہے؟ یہ تو جان جا رہی، موت ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. مطلب جب تم قصاص کرو گے، تم قتل کے بدلے قتل کرو گے تو دیکھنے والے دوبارہ یہ کام کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس کی بھی گردن اڑا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عقل والو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. قوانین جو اللہ رب العالمین نے نافذ کیے ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان متقی بنے اور انسان بڑے بڑے گناہوں اور معاشرتی فساد سے بچ جائے. اور فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرمایا تم پر لکھ دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کر دے. یاد رکھیے گا ویسے یہ آیت منسوخ ہے، لیکن چونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم دنیا سے چلے گئے اور اگر ہم نے خود سے وصیت نہ لکھ کے رکھی تو کوئی نہ کوئی حق تلفی ہو سکتی ہے. یعنی آپ سب تو والدین کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں میں ہی کچھ کی آپس میں نہیں بنتی تو ممکن ہے کہ ان کا حصہ کھا جائیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ حصہ کتنا بنتا ہے، اس کے باوجود آپ لکھ جائیں کیونکہ آپ کو حق تلفی کا آئیڈیا ہے. اسی طرح اگر کسی نے قرض لیا ہو اور اس کو لکھے رکھنا، ہمیں نہیں پتا ہمیں موت کب آ جائے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اسی طرح روایت سے بھی پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنی ہو. ٹھیک، تو 2 راتیں بھی اس کے بغیر گزرے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ، اس کی وصیت لکھ کے رکھ لینی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے متقی لوگوں پر لازم ہے. یاد رکھیے گا ویسے میں نے پہلے بھی بتایا یہ آیت چونکہ منسوخ ہو چکی ہے تو حصہ داروں کے لیے، جو حصہ دار ہوتے ہیں جن کو مرنے کے بعد وراثت میں حصہ ملے گا، ان کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت نہیں کی جا سکتی. اگر وصیت کی بھی جا سکتی ہے تو اپنے مال میں سے 1/3 صرف 1/3 کی وصیت کرنے کی پرمیشن ہے، باقی مال کی وصیت بھی نہیں کی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بزرگ عورت ہے یا کوئی مرد ہے وہ کہے کہ بس میرا جو کچھ بھی ہے بچے اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہے، لہٰذا جتنا بھی میرے مرنے کے بعد جتنا بھی مال و دولت ہوگا، جتنی زمین ہوگی وہ ساری کی ساری کسی مسجد کو دے دی جائے، کسی مدرسے کو دے دی جائے. یہ کچھ بھی کر دیا، یہ کام نہیں کیا جا سکتا. وصیت کی جا سکتی ہے لیکن صرف کتنے کی؟ 1/3 کی. باقی اللہ نے جو قوانین فکس کیا اسی کے مطابق تقسیم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص کسی کی وصیت سننے کے بعد بھی اس کو بدل دے پھر اس کے بعد اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے اس کو بدلا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے وصیت کسی کے زندگی موت کے معاملے کے ساتھ اپنی 2 صفات کا ذکر کیا اور وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 السمیع، کہ وہ رب سن رہا ہے تمہارے دل کی باتیں بھی اور تمہاری آپس کی باتیں بھی. اور وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون حق تلفی کر کے مال طلب کرنا چاہتا ہے، مال لینا چاہتا ہے. اور فرمایا فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ، پھر جس شخص
پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے بس ان کے درمیان اگر اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی کو پتا نہیں تھا، وہ اپنے سارے مال کی وصیت کر کے لکھ کے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرما دی ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے چلا گیا ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے پورا کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ہم نے ابھی سے کیا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے کہ ہمیں خاص روزے رکھ کے متقین کی فہرست میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات۔ دیکھیے آپ کسی بچے کو موٹیویٹ کریں کہ تم نے اپنے ایگزام میں ٹاپر بننا ہے، بہت اچھا نمبر لینے، اور بس آپ اس کو تیاری کرنے کے لیے کیسے موٹیویٹ کریں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھو تمہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا تاکہ تم کل کچھ بن جاؤ، اور تھوڑے سے دن تو محنت کرنی ہے، چند دن تو ہے، ایگزام کے 2 ویک تو ہے، 1 ویک پہلے اور 1 ایگزام کا، بس یہ 2 ویکس ہیں، ان 2 ویکس میں محنت کر لو، بس اس کے بعد کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اس کے بعد تم ایک بہت اونچے لیول پہ پہنچو گے۔ بچوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا کہ بس تم بیٹھنا اور پھر تمہیں پیسے ملیں گے اور بس تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہاری خواہش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھو تم کو روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو، اور متقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت۔ اور اسی طرح ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا سورہ واقعہ کے اندر، پرسوں میں نے آئی تھنک اپنے سنڈے کو دیکھا تھا، السابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے یہ اللہ کے قریبی لوگ ہوں گے، جنت میں اللہ کے انتہائی قریب ہوں گے۔ تو فرمایا یہ زندگی کے چند دن ہے، صرف چند دن محنت کرنی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے وہ پھر سے رمضان ہو گیا، پھر سے تراویح پڑھنی پڑے گی، پھر سے ایسا کرنا پڑے گا، نہیں، تو نیکیوں کا موسم بنا لو، اللہ کی رحمتیں برسنے والی، اور چند دن ہے، اور یہ چند دن ایسے ہی گزر جانے۔ اور فرمایا جو بھی کوئی تم میں سے مریض ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ اپنے روزوں کی دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے گا، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ 1 مسکین کا کھانا بھی ہے، اور پھر جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر کوئی مسکین کو کھانا بھی کھلا رہا ہے اور بعد میں خود بھی روزہ رکھ رہا ہے تو بھی بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزے رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ قریش 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، جب مدینہ آئے تو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہو گیا، مطلب تب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ ترک ہو گیا، پھر جو چاہتا اسے رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتے، نہیں پہلے محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم میں مکہ میں تھے، کیونکہ ہم روایت میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو وہ کب کی بات ہے جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم روزے رکھو، پورے مہینے کے روزے رکھو تو یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت فرمایا اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں بھی ہیں۔ پھر تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو تو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے ان کی گنتی پوری کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، روزے فرض کیے گئے یہ اللہ کی آسانی ہے۔ دیکھیے اور آپ چاہتا 2 مہینے کے مسلسل روزے فرض کر سکتا تھا، اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا؟ پھر اسی طرح وجہ سے ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ رات کو آئے ہیں، سارا دن کھیتی باڑی کی ہے، سارا دن کھیت میں کام کیا، اور آتے ہیں اور آگے لیٹے، اپنی بیوی سے پوچھا گھر کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں کہیں سے ڈھونڈ کے لاتی ہوں، اور آپ حالات چیک کیجیے، ہماری افطاری میں دسترخوان بھرا ہوا ہے، جگہ نہیں ہوتی چیزیں مزید رکھنے کی۔ اب وہ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، سارا دن کھیت میں کام کر کے، تو ان کی بیوی کہہ رہی میں پتا کر کے، جب وہ وہاں سے واپس آئی ہیں کہیں سے ہمسایوں سے کچھ پتا کر کے لے کر آئی ہیں، جب گھر لا کے دیکھا ہے تو ان کے شوہر چونکہ تھکے ہوئے تھے تو وہ سو گئے، اب جب صبح اٹھے تو روزہ پھر سے رکھ لیے، اور ویسے ہی کیونکہ پہلے وہ سحری کا بھی سسٹم نہیں تھا تو روزہ ویسے رکھ لیے، تو دن کے وقت غش کھا کے گئے،
مرد ہو گئے تو پھر اس ٹائم پہ وہ وقت بھی فکس کیے گئے کہ اس وقت کھانا ہے اور ایسے کھانا ہے. مطلب آپ آگے پڑھیں گے کہ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہر طرح سے آسانیاں کی, ہر طرح سے آسانی ہے, لیکن اگر ہم اللہ کی ہوئی آسانیوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں تو ہم تو گناہ گار ہو رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارے ساتھ رب تمہارا تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا تاکہ تم نیکی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں بڑا قریب ہوں, میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب جب وہ مجھے پکارتا ہے. اذا دعان, پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ متقی جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں, جب کوئی نمازی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اجیب دعوت, میں پکار کا جواب دیتا ہوں, میں دعائیں سنتا ہوں, جواب بھی دیتا ہوں. کب؟ کس کی؟ الداعی, پکارنے والا. ہاں کوئی بھی ہے, ٹوٹا ہوا جوتا ہے, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, کچھ بھی ہے, بدن پہ عمدہ لباس نہیں ہے, لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے یا بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ رہا ہے اے میرے رب یا اللہ. کوئی بھی لفظ جس بھی زبان میں وہ اپنے رب سے مخاطب ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرمائے اجیبو, میں اس کو جواب دیتا ہوں. اور ساتھ کیا فرمایا اذا دعان, شرط کیا جب وہ مجھے پکارتا ہے. ساتھ ہی فرمایا اب لوگوں کا کیا چاہیے, تمہیں کیا چاہیے کہ تم بھی میری پکار کا جواب دو, تم بھی مجھے میری باتوں کو سنو, ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ ہو نہ قطع رحمی ہو, مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے. نمبر 1, یا تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے فوراً, یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کرتا ہے, یا اس سے آنے والی اتنی ہی برائی کو ڈال دیتا ہے. صحابہ نے جب یہ بات سنی تھی تو صحابہ کہنے لگے پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے. مطلب ہم تو مانگ رہے ہیں نا, وہ مل رہا ہے یا آنے والی مصیبت ڈالی جا رہی ہے یا پھر آخرت کے لیے سن رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اللہ کے پاس اس سے بھی کہیں سے تم جتنا بھی مانگو گے اللہ نے تمہیں بے تحاشا ہی دیا. بس احمد کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا, وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے, عیب کو ڈھانپنا, رازوں کے محافظ. اور فرمایا اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. تو اب تم ان کے پاس چلے جایا کرو اور وہ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے, اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے. پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہ کرو جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یہ اللہ کی حدیں ہیں, سو ان کے قریب نہ جانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصححوا فإن في السحور برکۃ, سحری کیا کرو, کیوں؟ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اس طرح ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ہمارے غیر اہل کتاب کے درمیان کہ روزے کے درمیان فرق صرف اور صرف سحری کا ہے. وہ سحری نہیں کرتے اور ہم سحری, تو سحری تو ایک نعمت ہے, اللہ کی ایک رحمت ہے, دعائیں سمیٹنے کا, رحمت ہے, برکتیں سمیٹنے کا ایک موقع ہے. جو بھی ہو جائے, کچھ لوگ ہماری میجورٹی ایسی کرتی ہے 2 بجے سو جاتے ہیں, 3 بجے سو جاتے ہیں, سحری ٹائم اب کوئی نہ اٹھائے بات ہم نے کھا لیا. غلط طریقہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے ہماری آسانیاں دی تو موقع پر بھی مشقت نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے کر جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم ان باتوں کو جانتے ہو. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یعنی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چاند کبھی باریک ہے کبھی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجیے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے, اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ, بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقویٰ اختیار کرے. اور فرمایا
اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصل میں یہ لوگ جو حالت احرام میں ہوا کرتے تھے، یہ لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم چونکہ حالت احرام میں ہیں اس لیے رب کی رحمتیں چونکہ اوپر سے نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو اگر ہم جیسے وہ دروازے کے اندر سے وہ ہمارے چونکہ اوپر دیوار آئے گی، ہم ایسے جب گزریں گے تو وہ اللہ کی رحمت کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے، تو یہ اپنے گھروں کی دیواریں پھیلان کر فرنٹ ڈور سے نہیں آتے تھے، فرنٹ مین انٹرنس گھر کے دروازے سے نہیں بلکہ پیچھے سے آیا کرتے تھے اور اس چیز کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے۔ دیکھیے آج ہم نے بھی ایسی بہت سی چیزیں جو دین اسلام کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی، ہم ان کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اصل میں کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کے دل میں تقویٰ ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت موجود ہے، تو یہ کافی ہے۔ اور فرمایا اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم اصل میں کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے ڈرو، لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں قتل کر دو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالنا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، یعنی کعبہ کے پاس ان سے جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمایا ان سے لڑو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کسی قسم کا کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ جہاد کب تک کرنے کا حکم ہے؟ جب تک دین اسلام ہر طرف غالب نہ ہو۔ اور فرمایا اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی بھی زیادتی نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں، بس جو تم میں سے زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اور اس کی جتنی ہی اس کی مثل ہی جو اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بات جان لو کہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت، اللہ کی خاص مدد کس کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر کن کا ذکر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، اور نیکی کرو، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان اللہ تعالیٰ سورہ ملک روز سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اس میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون احسن عمل کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتے ہیں یاد کیجیے جبرائیل علیہ السلام کو پکار کے بلا کے کیا فرمارے؟ اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے دوستی کرو۔ آسمان کے فرشتے دوستی کرتے، محبت کرتے، اسے پسند کرتے، زمین کے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ اثر سے ظاہر، ٹھیک ہے، کسی نے ہم اس کو بھی احسان شمار کرتے ہیں نا کہ ہم سے کسی نے جسٹ سلام کہا اور ہم نے اس کو پورا جواب دیا اور پورے جواب کے ساتھ مسکرائے بھی، احسان ہو گیا، ٹھیک، 10 کے بدلے میں 12 روپیہ دے رہے، اسے احسان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبادت میں احسان کیا ہے؟ ایسے عبادت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ڈیفینیشن فرمائی تھی کہ احسان یہ ہے کہ تم یہ سوچ کر عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ اگر ہمارے اوپر یہ چیز حاوی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں پھر ہم وہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھیں گے، وضو تو کرنا ہی ہے نا، وضو کرتے وقت بھی ہم احسان کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے؟ وہ احسن، اچھا وضو کرے، رک کے سوچنا ہے کہ میرے اعضاء نہیں دھل رہے، ظاہری اعضاء نہیں بلکہ گناہ دھل رہے، اللہ کی رضا کی خاطر رک کے اچھے والا وضو کر رہے، پاؤں کی ایڑی میں کچھ بھی خشک نہیں، احسان۔ نماز کو سکون سے پڑھنا بھی احسان کے زمرے میں۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں کے رب سے ہم کلام کریں، کوئی چیز دیکھیں رکھنی تو ہے، کوئی کام کرنا تو ہے، آپ قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس کو اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھا اور عمدہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
یہ کوشش کیا ہوگی احسینو احسان اس حکم پر عمل ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. اور فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو جو قربانی تمہیں ملے اسے کر دو اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے. پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے. یعنی اگر کوئی حالت احرام میں باقی کام کرنے سے پہلے ہی قربانی سے پہلے ہی اپنے بال کاٹ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے کسی تکلیف میں ہو تو یا تو وہ روزے رکھے گا یا پھر وہ صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا. پھر جب تم عمل میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو قربانی میں سے جو میسر ہوئے پھر وہ نہ اس کو ملے تو 3 دن روزے حج کے دوران رکھے اور باقی 7 روزے اس دن تک رکے رہے جب وہ اپنے گھر واپس آ جائے اور گھر آ کے باقی اپنے 7 روزے رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کل 10 دن ہو گئے اور یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. حج الحج اشہر معلومات حج چند معلوم مہینے ہیں جو معلوم ہے. پھر جو ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ ہی کوئی فحش کام کرے نہ کوئی نافرمانی کرے نہ کوئی جھگڑا کرے اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا. اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. پہلے دور میں جو لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل یمن حج کے لیے آیا کرتے تھے تو زاد راہ یعنی پیک کر کے جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں سامان پیک کر کے لے کے جاتے ہیں اپنی پیسے ساتھ لے کے جاتے ہیں پورا خرچہ لے کے جاتے ہیں. لیکن یمن سے آنے والے لوگ زاد راہ ساتھ نہیں لایا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم توکل کرنے والے. جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگتے پھرتے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں جب آپ حج کے لیے جا رہے عمرے کے لیے جا رہے وَتَزَوَّدُوا اپنا سامان پیک کر کے ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ کو وہاں پہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور ساتھ کیا فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ جو اپنا سامان تمہیں پیک کر کے لے کے جانا ان میں سب سے بہترین جو سامان ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اور تمہارا وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آج ہمارے حج اور عمرے کس کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے رہے دکھاوے کے لیے بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُونِي صرف اور صرف مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اور فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو. اگر کسی کے پاس وہاں جا کے زیادہ ختم ہو گئی اور اگر وہاں پہ کسی کو کچھ نہ کچھ کمانا پڑ گیا کوئی لین دین کرنی پڑ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس بھی اللہ کو یاد کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور بے شک اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے. پھر اس جگہ سے واپس آ جاؤ جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر جب تم اپنا حج کے کام پورے کر لو تو تب بھی فضل اللہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور تم اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا. پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا میں دے دے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. حج کے لیے جا رہے عمرے پہ جا رہے مسجد جا رہے کہیں پہ بھی بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے صرف اور صرف دنیا مانگ رہے ہیں. اللہ رزق دے دے عزت دے دے شہرت دے دے یہ دے دے اور وہ دے دے لیکن اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اگر وہ اللہ سے صرف دنیا مانگ رہا ہے تو اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا بالکل خالی ہاتھ. اور فرمایا جو کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر وفی الآخرۃ حسنہ آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اس میں سے بھی حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. واللہ سریع الحساب. کیا پڑھنا چاہیے کون سی دعا مانگنے کا حکم ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ہم سب سے آسان حساب دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رب بہت جلد حساب لینے والا ہے. روایات سے پتہ چلتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا تشہد میں بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے. ایون جب بھی دعا مانگے دعاؤں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. دعا کا مطلب کہ اللہ دنیا میں بھلائیاں آسان کر دے. حسنہ بہت ہی جسے کہتے ہیں بہت زیادہ ڈیپ دعا ہے کہ ہم اللہ سے بھلائی مانگ رہے ہیں. حسنہ دنیا میں بھلائی, آخرت میں بھلائی. دیکھیں دنیا میں بھلائی, ایسا علم جو نفع مند ہو, ایسا رزق جو حلال ہو, جو واقعی حسنہ, ایسی عزت, ایسی شہرت جس میں ذلت اور رسوائی کا نام و نشان نہ ہو, کیونکہ سم ٹائمز ناموری اور شہرت بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی. اور ایسی اولاد, ایسا گھر, ٹھیک, ایسے اعمال کی توفیق, ہر چیز ربنا آتنا فی دنیا حسنہ میں شامل ہے. اور جو ہم سے کہتے ہیں وہ پھر آخرت کی حسنہ, اللہ آخرت کی بھلائیاں عطا کر. تو آخرت سے مراد ہماری برزخ کی زندگی میں بھلائی. دیکھیے قبر میں بھلائی ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے. قبر کی بھلائی ہم کس کو کہیں گے؟ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ, قبر جنت کا باغ. قبر سے جب اٹھایا جا رہا ہے قیامت کے دن اور انسان کو اگر وہ سونے کی پلان والی مٹھیوں میں بٹھا دیا گیا, کیا یہ آخرت کی بھلائی نہیں؟ جہاں لوگ اپنے پسینے میں شراب ہو رہے ہیں, جہاں لوگ سورج کی انتہائی قریبہ اور ہم وہاں عرش کے سائے تلے کھڑے ہیں, کیا یہ آخرت کی بھلائی نہیں؟ جہاں لوگ پل صراط سے کٹ کے گر رہے ہیں اور ہم وہاں پہ بجلی کی کڑک کی طرح پل صراط کو کراس کر رہے ہیں, تو کیا یہ آخرت کی بھلائی نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر دیجیے. وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر دیجیے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجیے. دعا ہر وقت اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی. اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے دعاؤں میں سے حصہ ملے گا, اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے بہت جلد. واذکروا اللہ فی ایام معدودات, گنتی کے چند دنوں میں بھی اللہ کو یاد کیا کرو. یہاں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق 11, 12 اور 13 ذوالحجہ ہے. اور فرمایا کہ جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اور جو کوئی تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اس شخص کے لیے جو ڈرے, اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, ایک ایسا شخص ہے جس کی بات دنیا کے لوگ, دنیا کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے, اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے, حالانکہ وہ جھگڑے میں بڑا سخت جھگڑالو ہے. اور جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں بہت دوڑ دھوپ کرتا ہے. اور فرمایا تاکہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کر دے, اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک انسان جتنا ہی مرضی دکھنے میں خوبصورت اور جتنا ہی مرضی اچھا کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ فساد کا سبب بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. اور فرمایا جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑتی ہے. اگر کوئی اس کو کہتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ اس چیز کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا معاملہ بناتا ہے کہ کوئی ہوتا ہونا جو مجھے یہ کہے کہ اللہ سے ڈرو. جبکہ میں نے کیا بتایا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے تھے. اور کیوں روئے تھے؟ کہ مجھے کسی نے میرے رب سے خوف دلا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے, بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جانوں کو ہی بیچ ڈالا. اور اللہ اپنے بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. کیا ہم نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کہ وہ رب ان نفسوں سے جو کام چاہے کروا لے؟ ہم نے تو ان نفسوں کو بیچ ڈالا ہے. کیوں؟ ہمیں اس کے بدلے میں اللہ سے جنت اور اللہ کی رضا یعنی اللہ کا دیدار چاہیے. حضرت صہیب رومی کے ملتا روایت ہے کہ ان کے بارے میں رب یہ آیت نازل ہوئی, لیکن یہ آیت وہ بنا ہم سب کی اگر ہم اس طرح کے لوگوں میں شامل ہو گئے. اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, بے شک وہ تمہارا خدا دشمن ہے. پھر اگر تم اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہوں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز مکمل غلبہ رکھتا ہے. تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی سزا اور کسی بھی قسم کا مشکل حکم دے سکتا ہے, لیکن وہ رب بڑی کمال حکمت والا ہے. تو کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ
تعالیٰ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھیے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی تھیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس وہ نعمتیں آ چکی ہوں تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ رب بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے۔ جو لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ اٹریکشن موجود ہے، اور فرمایا وہ لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ دنیا کے مالدار لیکن کافر ہیں، اور دنیا کے ایمان والے اگرچہ وہ غریب ہیں، اگرچہ وہ کسی ایک حقیر جگہ پہ اور گمنام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ کل قیامت کے دن وہ اوپر کے درجوں پہ ہوں گے۔ اور یہ کل قیامت کے دن جو جنت کے درجے ہوں گے ان کے بارے میں روایت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے، جنت کے 2 درجوں میں جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تعالیٰ جس چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل کر دی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی باتوں کا فیصلہ کر دیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا جنت میں ایسی انٹری مل جائے گی؟ حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، اور ان کی حالتیں کیسی تھیں؟ انہیں تنگی اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، وہ سخت ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ حضرت خباب بن عرب بیان فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے مدد کی اللہ سے درخواست کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا تھا اور وہ اس کے قدموں تک پہنچایا جاتا تھا۔ آرا سر کی مانگ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں پاؤں تک چلا دیا جاتا تھا اسی طرح، مگر یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈیاں علیحدہ کی جاتی تھی۔ لوہے کی کنگھی، گوشت سے ہڈیاں اوپر سے اتارا جاتا، یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ یہ جو دین کا کام ہے یہ تو دین کو پھیل کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوال صنعاء سے حضر موت تک چلے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اسے بکریوں سے متعلق بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ جلد بازی کرتے ہو۔ تم کیا سوچیے پھر سے، کیا آپ کو مجھے ایسی اذیتیں ہم نے کبھی سین بھی نہیں دیکھی؟ آپ کو مجھے کس چیز آپ سے اور مجھ سے کس چیز کا مطالبہ تھا؟ آپ کو مجھے کیا حکم دیا گیا؟ صرف ہماری ایک خواہش نفس ہے، صرف ایک خواہش نفس، اپنا دل، صرف اپنا ایک دل جس کی نہیں سننی اور اپنے رب کی فرما برداری کرنی، بس۔ ہمیں دین اسلام والا ماحول ملا ہے، ہمیں ایک سوسائٹی ملی ہے، ایسی ہے نا، ہر طرح کی آسانیاں ہمیں ملی، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کی سنتے ہیں؟ اپنی خواہش نفس کی؟ سپوز کریں اگر ہمیں اپنے رب کی فرما برداری کرنے کے لیے، اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے اگر ہمیں میلوں چلنا پڑتا
اور باقی ہمارے ساتھ یہ کام ہوتا کہ اگر ہم مسجد جائیں گے، اگر ہم اللہ کے گھر جائیں گے، اگر ہم قرآن کھولیں گے تو لوہے کی کنگھی ہمارے بھی گوشت میں رکھ کے ہماری کھال اتار دی جائے گی، گوشت ہڈی سے علیحدہ کر دیا جائے گا. سوچئے کیا ہم مسلمان ہوتے؟ انہیں مسلمان میں نہیں ہونا تھا کیونکہ ہم شکل پہ پڑی. اللہ کی کتنی نعمت ہے نا. آج صرف ہم سے اتنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمیں صرف اپنے خواہش نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اپنے رب کے لیے خالص کرنا ہے. ہم تو اپنے رب کی خاطر زیادہ تھکتے بھی نہیں ہیں، نہیں نا تھکتے زیادہ. ان کو چیرا جا رہا ہے لیکن وہ دین سے نہیں پھرتے. سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجیے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور نیکی میں سے تم جو کچھ بھی آگے بھیجو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، قتال تمہارے اوپر واجب کر دیا گیا ہے، حالانکہ تم اسے سخت ناپسند کرتے ہو اور ممکن ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ہماری زندگی میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں ہمارے لیے. کسی کا رویہ، کسی کا دنیا سے چلے جانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ممکن ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور فرمایا ممکن ہے کہ اس چیز کو تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور فرمایا وہ تم سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اور کتنا فساد، دشمنی آپس کی، فرمایا یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. اگر وہ ایسا کر سکے تو تم میں سے جو اپنے دین سے پھیر جائے پھر اسی حال میں مرے کہ وہ کافر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور یہی آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حرمت والے مہینے کتنے؟ 4. کون کون سے؟ محرم اور ادھر سے رجب. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ان آیات کے اندر کہ ایک مہینوں کے اندر کوئی آپس میں جنگ بھی نہیں کر سکتا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا. اور فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بار بار اللہ کے صفت الغفور، الرحیم، التواب، الرحیم اور عزیز اور حکیم کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا یسألونک عن الخمر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے. اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجیے جو ضرورت سے زائد ہو اور بہترین ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. رمضان چونکہ شہر صدقہ ہے، رمضان میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو، کہہ دیجیے جو بہتر بھی ہو اور ضرورت سے زائد بھی ہو. گھر جا کے ذرا اپنے کچن اور اپنے آس پاس کی ذرا چیزوں میں دیکھنا ہے جو چیزیں بلا وجہ پڑی رہتی کبھی استعمال ہی نہیں ہوئی، اور دوسرے لوگ جو محتاج ہیں ان کے لیے قیمتی چیز ہو سکتی ہے، وہ ان کے کسی کام آ سکتی ہے، تو وہ ضرورت سے زائد چیز اللہ کے راستے میں دی جا سکتی ہے اور دے دینی چاہیے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے زیادہ جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں دونوں کو جانتا ہے. بے شک اللہ رب العالمین بڑا غالب بھی ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اور یقیناً ایک مومن لونڈی، مومن غلام عورت کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، ہاں وہ تمہیں
کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے جائیں۔ اور فرمایا یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی جو مشرک ہیں یہ آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اگرچہ وہ مالدار ہوں، وہ حسب نسب والے ہوں، لیکن اگر مشرک ہیں تو وہ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ آگ کی طرف۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے آپ کے رب نے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجیے وہ تو ایک طرح کی نجاست ہے، سو حیض میں اپنی عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، اور ان سے بھی محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک صاف رہتے ہیں۔ دو طرح کی پاکیزگی کا ذکر کر دیا گیا، ایک روحانی پاکیزگی، دیکھیں دل پہ محل کچل آ جاتا ہے، اور وہ محل کچل کیسے ختم ہوتا ہے؟ توبہ کرو، وہ محل کچل کیسے ختم ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو بار بار توبہ کرتے ہیں، تو مطلب جن سے گناہ ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کر رہے بلکہ بار بار پلٹ رہے ہیں، بار بار اپنے رب سے توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند ہیں اور جو بار بار اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، جسمانی صفائی کے معاملے میں بہت کانشیس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تمہاری عورتیں تو تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ مطلب مرد جیسا اخلاق، جیسا اس میں سلوک گھر والوں کو دیتے ہیں ان کو آؤٹ پٹ میں ویسے ہی ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچ جاؤ، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی کسی بات پر قسم کھا لے پھر دیکھے کہ دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے۔ یعنی اگر کبھی کسی نے غلط کام کی قسم کھائی اور اس سے زیادہ بہتر کام موجود ہے تو وہ اپنے اس کام کو چھوڑ کے بہتر کام کرے گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے گا۔ قسم کا کفارہ دے گا، قسم کا کفارہ کون بتائے گا؟ 3 روزے رکھنا اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ 3 روزے رکھنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 1 دن کا آزاد کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، وہ باتیں جو تم عادتاً اپنی زبان سے نکال رہے ہو، قسم بھی کھا رہے ہو تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ان قسموں پر تمہاری پکڑ کرتا ہے جو تمہارے دل کے ارادے سے ادا ہوتی ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی بردبار ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح کرنے کے بعد بعض لوگ لمبی مدت تک کے لیے قسم کھا لیا کرتے تھے اور اپنی بیوی کا نہ تو خرچہ اٹھاتے تھے نہ اس کے پاس جاتے تھے، اسے ایک گھر میں لٹکتی ہوئی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل کر دیا؟ ظلم کا خاتمہ کر دیا گیا کہ تم نے 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے، اگر شوہر نہ آئے، وہ صلاح نہ کرے، وہ نارمل نہ ہو، وہ اپنی قسم نہ توڑے تو ٹھیک ہے، یعنی 4 مہینے کے اندر اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور وہ نہیں آیا تو پھر تمہارا اس سے وہ ریلیشن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اب اگر وہ طلاق کا ارادہ کرے تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہیں وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں، یعنی 3 پیریڈز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی ان کی عدت جو ہے وہ کیا ہے؟ 3 حیض ہے، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اس کو چھپائیں اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند انہیں اس مدت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یعنی یہ عدت کا ٹائم پیریڈ بھی اس لیے رکھا گیا کہ شوہر کو رجوع کرنے کا موقع مل سکے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکے۔ اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے، وہ بہت بڑے بڑے درجات دے سکتا تھا لیکن اس رب نے مردوں کو غلبہ دیا، عورتوں کو نیچے رکھا، اور فرمایا وہ رب غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے، اس کی اس معاملے
سنت ہے, یہ کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے مردوں کو ایک درجہ دیا. اور ساتھ ہی فرمایا الطلاق مرتان, طلاق رجعی صرف 2 دفعہ ہے. یہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے, صلح صفائی ہو سکتی ہے, دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے, تو وہ صرف 2 ہیں. اور فرمایا پھر اس کے بعد یا تو اچھی طریقے سے روک کر رکھنا ہے یا پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت احکامات دیے ہیں کہ اگر 2 دفعہ طلاق دے بھی دی ہے, اگر رخصت بھی کرنا ہے, تسریح باحسان, رخصت بھی احسان کے ساتھ کرنا ہوگا. ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے, طلاق بھی دی جاتی ہے, سامان بھی خراب کیا جاتا ہے, معاشرے میں ذلیل و رسوا بھی کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر واپس بھی بھیجنا ہے, نہیں بن پا رہی, تو تسریح باحسان, اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو, مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے. روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بے تحاشا حق مہر دیا ہوا تھا اور عورت کو اس نے خود طلاق دیا, تو وہ اس سے وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتی. لیکن اگر عورت خلا لے رہی ہے تو اس حق مہر میں سے جتنا چاہے گی واپس دے گی, وہ سارا بھی دے سکتی ہے, وعدہ بھی دے سکتی ہے, لیکن دینا ضروری ہے, وہ واپس دے گی. خلا حق مہر واپس کیا بغیر نہیں ہوگا, یا سامان دیا واپس دیا بغیر نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اگر وہ دونوں ڈریں کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے, تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں. جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے, یعنی خلا, عورت جان چھڑانے کے لیے کیا لیتی ہے, خلا لیتی ہے, تو وہ مال اگر دے گی تو اس میں کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ان حدوں سے آگے نہ بڑھو, جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا یہ لوگ اصل میں کون ہے, ظالم ہیں. پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں, اگر وہ سمجھے کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ کی حدود ہے, وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. دیکھیں یہ کام جسے حلالہ کہا جاتا ہے, جو خود سے کروایا جاتا ہے, وہ حرام کے زمرے میں ہے. اگر بائی چانس ایسے ہو گیا کہ عورت کا نکاح کہیں اور کیا گیا, وہ شوہر فوت ہو گیا, کہ اس سے بھی نہیں بن سکے اور اس نے طلاق دے دی, تو پھر پچھلے شوہر سے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے, وگرنہ یہ آپشن نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو, یا انہیں احسن طریقے سے رخصت کر دو, اور انہیں تکلیف دینے کے لیے روکے نہ رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو. اور جو بھی کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ, اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمتیں یاد کرو, اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کی ہیں وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جب بھی گھریلو معاملات کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے صرف علیم کا ذکر بار بار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے, اللہ جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ بس شوہر کے سامنے کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, یا پھر گھروں میں جو فیمیلز کے درمیان ہو رہا ہے بس ہمیں معلوم ہے, شاید کسی کو نہیں پتا, کیونکہ اس طرح کے معاملات میں کوئی نہ کوئی ایک ذاتی ضرور کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا میں دیکھو گھریلو معاملات میں مت بھولنا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, پورا خوب جانتا ہے تم کب کہاں کیا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر کوئی سنجیدگی سے کہے تو وہ سنجیدہ ہے, اور اگر ہنسی مذاق میں کہے تب بھی وہ سنجیدہ ہے, یعنی تب بھی وہ واقع ہو جائیں گے. اور 3 چیزیں کون سے؟ نمبر 1 نکاح, نمبر 2 طلاق, نمبر 3 رجوع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.